ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، قابل قدر بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں اور مسجد اہل حدیث مسجد محمدیہ کے محترم مصلیوں، اللہ کا کرم اور احسان ہے اور اس احسان پر میں اس کا شکر گزار ہوں کہ آج 15 جنوری 2021 بروز جمعہ میں آپ اہالیہ نے گوونڈی کے درمیان اپنے آپ کو موجود پا رہا خطبہ جمعہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے اور ان سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عرصے سے تقاضا تھا اور ذمہ داران کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ شاید آج کی وہ تاریخ تھی جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کے درمیان کتاب و سنت کی باتیں کہنے کا یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی شکر گزاری اس بات پر بھی کرنی چاہیے کہ اس نے حالات میں بہت بہتری پیدا کر دی۔ لوگوں کے لیے گھروں سے نکلنا، تجارت، بزنس اور کاروبار سے جڑنا، جاب پر جانا اسی حد تک پہلے کی نسبت آسان ہو گیا، لیکن اب بھی ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی ہم نے اصلاح کر لی ہے یا ہم اب بھی گناہوں کی پرانی روش پر باقی ہیں؟ اللہ کی گرفت پھر سے نہ آ جائے اور پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ حالات اب بھی ہم سب کے لیے بہت اچھی ہے اور ان حالات کو بدلنا تیرے فضل قدرت میں۔ اے اللہ تو ہم انسانوں کے لیے ان حالات کو اپنے فضل و کرم سے مزید بہتر بنا دے۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے
گھروں میں بیٹھ کر لوگ اوب گئے. جاب سے جڑے ہوئے ہمارے نوجوان اپنے دن گننے لگے. تجارت اور کاروبار سے جڑے ہوئے ہمارے بزرگ اور محنت کش ہمارے جوان اپنے دکانیں کھولنے کے انتظار میں بیٹھے رہے. ایک لمبا عرصہ گزر گیا. مارچ اور پھر آنے والا مارچ، تقریباً 1 سال گزرنے کو ہے، 10 مہینے ہو گئے. ایسے میں لوگ روزی روٹی کو لے کر بہت فکر مند ہوئی اور ہونا بھی چاہیے کہ حلال روزی کمانا یا جو ثواب کا باعث ہے. حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، کھانا اور بچوں کو کھلانا اللہ کے یہاں کار ثواب ہے. تو ایسے میں نوجوانوں کو یہ رہنمائی کرنی چاہیے یا ہونی چاہیے کہ ہمارے حالات میں تبدیلی کیسے ہے. ہماری سیلری 10,000 ہے تو 20,000 کیسے ہو. ہم مہینے بھر میں اپنے غلے سے 25,000 50,000 اٹھاتے تھے تو اس سے زیادہ ہمارے بزنس میں برکت کیسے آئے، اس کے دروازے کیا ہے. تو آئیے میرے بھائیوں، سب تو نہیں لیکن کچھ ترجمہ مختصر ہوتا ہے. میں چند اہم اور ہائی لائٹڈ دروازوں کا ذکر اس ترجمہ میں کروں گا. ہمارے جوان چاہے وہ جاب سے جڑے ہوں، ہمارے بزرگ چاہے وہ تجارت اور بزنس سے جڑے ہوں، اگر واقعی ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں خوشحالی آئے، ہم خوش و خرم رہیں، ہمارے بچے خوشی کی زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت سے جڑے رہیں، تو ہمیں ان دروازوں کی طرف رخ کرنا چاہیے. لیکن روزی کے دروازوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں چند باتیں عقیدے کی آپ سے بتا دوں. دیکھیے، روزی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ پوری کائنات کے صرف انسانوں کا نہیں، جنوں کا نہیں، تمام مخلوقات کا روزی رساں صرف اکیلا اللہ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، بچوں آواز مت کرو، وہاں کوئی ذمہ دار نہیں، اوپر بیٹھے اور ترجمہ سنو. اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جتنے بھی چلنے پھرنے والے اس دھرتی پر ہیں، سب کی روزی اللہ کا، سبحان، سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین. اور اسی طرح میرے بھائیوں، روزی کے معاملے میں یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم سب جب ماؤں کی پیٹ میں تھے تب اللہ نے ہماری روزی لکھ دی اور ہمیں اتنا پا کر رہنا ہے، اتنا کھائے بغیر ہم اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتے، نہیں جا سکتے. وہ روزی ہم کو مل کر رہے گی، اللہ رب العالمین نے لکھوا دیا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ حلال راہوں میں کوشش کرنا، آرام سے بس ملے گا ہم کو جو اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر لکھا. اچھا، تیسری بات، اللہ رب العالمین نے روزی کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 71 میں ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ رب العالمین نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے روزی کے معاملے میں. کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. تو ہمارے حصے میں جو روزی آئی ہے ہمیں اس پر اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اچھا، چوتھی بات، روزی کا زیادہ پا جانا یہ اللہ کا محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اللہ کے چاہتے بن گئے کیونکہ آپ سیٹ ہیں، نہیں. ہاں، مگر یہ کہ وہ روزی آپ اگر حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور روزی کما کر کھا کر اللہ کی عبادت سے جڑے ہوئے ہیں، شرک سے بچ رہے ہیں، گناہوں کی راہوں سے بچ رہے ہیں، نیکیوں کی راہ پر آپ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، تو آپ اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں. اچھا، کسی کو روزی کا کم ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اسے ناراض ہے.
نہیں، بالکل نہیں. اگر وہ جو کچھ پا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جفا کشی کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تھوڑا وہ جو بھی پا رہا ہے، کھا رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہ بھی عبادتوں سے جڑا ہوا ہے، مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی راہوں پر لگا ہوا ہے. اللہ کی قسم، وہ غریب اور فقیر بھی، تنگ دست حال بھی اللہ کا چاہتا ہو سکتا ہے. لیکن صرف کسی کا سیٹ بن جانا، آپ یہ کہو کہ وہ بڑے چاہتے اللہ کے، تو یہ بات غلط ہے جب تک وہ نیک نہ بن جائے. اسی طرح کوئی تنگ دست ہو تو آپ اسے یہ کہو کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، اگر خوش ہوتا تو تجھے بھی نوازتا. نہیں، بات غلط ہے. ہم عمل کو دیکھیں گے، اللہ عمل کو دیکھے گا کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ جو پا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. لیکن انسان ناشکرا پیدا ہوا ہے، جب پاتا ہے تب مست و مگن رہتا ہے، تنگ دستی آتی ہے تو شکوہ شکایت کرتا ہے. اللہ نے قرآن کی سورہ فجر میں ارشاد فرمایا 15 اور 16 پر کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کہ انسان کو جب اللہ آزماتا ہے اور اسے نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اس کے گلے بھر دیتا ہے، اس کی سیلری اچھی آ رہی ہوتی ہے، نہ اس نعم میں پل رہا ہوتا ہے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری بڑی عزت کی، اکرمنی، اللہ نے میری عزت کی. اے میرے بھائی، اللہ کے بندے تو دیکھ کہ اللہ کی شکر گزاری کر رہا ہے کہ نہیں جو پا رہا ہے اس پر. اگر ہے تو شکر گزار، اللہ کی فرمانبرداری کی راہ پر ہے تو تیری عزت ہے اللہ کے یہاں، ورنہ صرف مال کماتا تو عزت دار بن سکتا نہیں. اور آگے ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. اور جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اس طور سے کہ اس کی روزی کم کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم آپ ذلیل ہیں. اگر آپ تھوڑا پا کر اس پر خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ جو کچھ تمہیں دیے میں اس پر شکر گزاری کرتا ہوں، اللہ کی قسم آپ کو اللہ بڑھا کر کے دے. آپ ذرا کر کے تو دیکھو. تو روزی کا یہ معاملہ میرے بھائیوں ہمیں اس طرح سے اپنے عقیدے میں رکھنا چاہیے. اب روزی کے دروازے میں آپ کو چند بتا دوں کہ کیسے ہم کشادہ روزی پا سکتے ہیں. اللہ کے یہاں سے ہمارے لیے روزی کے کون کون سے دروازے ہیں جو کھولے جا سکتے ہیں اور کیسے کھل سکتے ہیں. نمبر 1، سب سے اہم دروازہ کہ ہم اللہ کے متقی بندے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، برائیوں کی راہ سے بچنے والے، نیکیوں کی راہ پر دوڑنے والے بن جائیں، تو اللہ رب العالمین برکت کے دروازے اور دہانے کھول دے گا. یہ میرے بھائیوں شمیم فوزی کا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. پڑھیں سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سبحان اللہ. جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، حلال و حرام کی تمیز کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دے گا. way to exit from problems. اے میرے بندے نکلا باہر آ. اور کیا کرے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی میرے کسٹمر آ سکتے ہیں، یہاں سے بھی میری جان یہاں لگ سکتی تھی، میں یہاں آ کر ملازمت کر سکتا تھا، سوچا بھی نہیں تھا، لیکن بس اللہ نے اس کو نواز دیا، ویکنسی اس کو دے دی، یا اسے کسٹمر اس کے پاس اللہ نے بھیج. تو میرے بھائیوں، ہم اگر اللہ کے تقوی شعار بندے بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. ڈرنے والے مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے وہی کریں، اور اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں. یہی اللہ سے ڈرنا ہو. اسی کا نام تقوی ہے. پھونک پھونک کر قدم رکھنا کہ میں جا رہا ہوں، یہ حلال راستہ ہے یا حرام، حلال ہے تو جاؤں گا، حرام ہے تو اسٹاپ آگے نہیں بڑھوں، اللہ سے جنگ نہیں کروں گا. اسی کا نام تقوی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے. اسی طرح میرے بھائیوں،
روزی میں برکت کا دروازہ. دیکھیے تمام تر یہ کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، پھر بھی اس بات کا امکان ہے کہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہمارے قدم پھسل جائیں، غلط راہوں پر چلے جائیں، تو اس کا کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. تو اگر واقعی میں خوشحالی چاہیے، ایسے میں نسخہ یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کیا کریں. روزی اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہے گا، کشادہ حال فرما کر دے گا اللہ تعالیٰ. توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا تو ہے ہی، روزی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے میرے بھائیو. قرآن استغفار اور توبہ بہت اہم چیز ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے واقعہ پڑھا جو تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری میں درج ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور ان کے درس میں ایک ہی دن درس ختم ہونے کے بعد 3 سوالات ہوئے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ امام صاحب بتائیے ہمارے یہاں قحط سالی ہے، جہاں سے میں آیا ہوں سوکھا پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بلک رہے ہیں جانور، پانی تک نہیں مل رہا ہے، کیا کریں؟ تو کہا استغفر اللہ، جاؤ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ و استغفار کرو، اللہ بارش دیتے ہیں. دوسرا سوال ہوا کہ امام صاحب میں فقر و فاقہ کا شکار ہوں، تنگ دست ہوں، بدحال ہوں، خوشحالی کیسے آئے؟ کوئی نسخہ بتا دیجیے. جواب آیا استغفر اللہ، اللہ کے بندے آپ اللہ سے توبہ و استغفار کرو، وہی جواب. ایک تیسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسی مجلس میں، انہوں نے سوال کیا امام صاحب میرے ساتھ ایک پریشانی ہے، شادی کو لمبا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک میرے پاس اولاد نہیں ہے، گود میری خالی ہے، کوئی نسخہ بتا دیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ، جاؤ اللہ کے بندے اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. سوال 3 جواب 1. تو جب درس ختم ہو گیا ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ امام صاحب استاذ آج 3 سائلوں نے آپ سے الگ الگ سوالات کیے اور آپ نے جواب ایک ہی دیا. تو کہا کہ ہاں میں نے جواب نہیں دیا، لیکن یہ جواب میرا نہیں ہے، یہ تو جواب اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، پڑھو سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12. اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، بخشش کی دعا مانگو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے. اور استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان کی دہانے تم پر کھول دے گا، بارش ہوگی. تو دیکھو قحط سالی جہاں پر ہو جا کر بارش مانگے، استغفار کر کے، اللہ سے توبہ کر کے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور کیا فائدہ ہے؟ استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، مال دے کر اور بیٹے دے کر. اللہ تمہیں بیٹوں سے نوازے گا اور مال بھی دے دے گا. تو جو فقر و فاقہ کا شکار ہے وہ جا کر کے اللہ سے استغفار کر لے، اس کو مال بھی ملے گا، بچے بھی ملیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور کیا ہوگا استغفار کرنے سے؟ اللہ تمہارے لیے باغات، ایک باغ نہیں، باغات اور نہریں اللہ عطا فرما دے گا. خوشحالی آ جائے گی. تو میرے بھائیوں یہ جواب میرا نہیں ہے، میرے شاگردوں، یہ جواب تو اللہ تعالیٰ کا ہے. قحط سالی اس کا علاج بھی استغفار ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، لوگ گناہوں پر روئے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. فقر و فاقہ کا شکار کوئی ہے، اپنے گناہوں پر روئے اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری اور محتاجی دور فرما دے گا. اور جو آدمی ناولد ہے وہ بھی اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرما. میرے بھائیوں توبہ استغفار ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ہمارے اور آپ کی پیروی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے. لیکن ایک روایت میں کہ آپ 70 سے زیادہ مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ آپ اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اس دنیا کا سب سے عظیم انسان، سید الانس والجان، سید البشر، امام الانبیاء،
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنتیوں کے سردار ہیں وہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. ان کو نگاہوں کو نہیں پڑھنا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے والا بنائے. اسی طرح روزے میں برکت کے دروازوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم محنت کریں, کوشش کریں, لیکن اللہ پر بھروسہ رکھیں, توکل کریں. جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ نوازتا رہے گا, اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا. مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 200. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. کہ لوگوں اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو, پنچھیوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ صبح سویرے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے, وہ تروح بطانا واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. کیا پیغام ہے اس حدیث میں؟ اس حدیث میں پیغام یہ ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے, اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی حلال راہوں میں دوڑیں, کوشش کریں, نکلیں اپنے گھروں سے, جاب اسپاٹ پر جائیں, بزنس اسپاٹ پر جائیں, اپنی دکان کھولیں, تگ و دو کریں, ضرورت پڑے سفر کرنے کی سفر کریں, محنت اور لگن سے کام کریں, اور اس کے بعد رزلٹ کیا آنے والا ہے وہ اللہ کے حوالے. اور جو اللہ دے دے اس میں خوش ہو جائے, یہی توکل ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح فجر میں آئے اور نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتے, تسبیحات پڑھتے بیٹھے رہے اور بچوں سے کہیں ٹفن لے آؤ میرا یہی کھاؤں گا, اس کے بعد ظہر پڑھ لیں, ٹفن کھا لیں, اس کے بعد اللہ اللہ کرتے رہے, عصر پڑھیں, ناشتہ لے آؤ, بچے ناشتہ لے آئے, پھر اللہ اللہ کرتے ہو مغرب ہو گئی, صبح سے شام تک. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین نے توکل کا مطلب بتلایا ہے کہ اللہ کی عبادت کا جب تقاضا ہو چلے آؤ, اور نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دوڑو. پہلے بتاؤ, پڑھو سورہ جمعہ آیت نمبر 10. اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ہو جائے, نماز سے فارغ ہو جاؤ, جمعہ کے لیے آئے ہو, نماز سے فارغ ہو جاؤ, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, then spread out upon the earth to see the bounty of Allah. اللہ کہتا ہے جب نماز ہو جائے تو اللہ کی اس دھرتی پر پھیل جاؤ, بکھر جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل اور اس کی روزی تلاش کرو, حکم دے رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر حکم دے رہا ہو کہ نماز ہو جائے تو نماز کے بعد نکل جاؤ روزی تلاش کرنے کے لیے. توکل کا مطلب یہ ہوا کہ مسجدوں میں بیٹھے رہو, صبح سے شام تک صرف اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں. جب تقاضا ہے عبادت کا مسجد میں آؤ, اور جب تقاضا ہے بیوی بچوں کے لیے کمانے کا اللہ کی اس دھرتی میں پھیل جاؤ, حلال راہوں میں کوشش کرو, دوڑو, بھاگو, کماؤ, رزلٹ اللہ کے حوالے, جو کچھ وہ دے دے اسی پر راضی ہو جاؤ. یہی معاملہ ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا پنچھیوں کی طرح, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پنچھیوں کی طرح تمہیں روزی دے گا. یہ پنچھی بھی گھونسلوں میں بیٹھ کر روزی نہیں مانگتے ہیں, یہ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, پر مارتے ہیں, اڑتے ہیں, کھیتوں میں جا کر گرتے ہیں, اللہ دانے دیتا ہے, چگتے ہیں, پیٹ بھر جاتا ہے, واپس آتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں. تو اگر پنچھیوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں بھی پر مارنا پڑتا ہے, دوڑنا پڑتا ہے, دھوپنا پڑتا ہے, اڑنا پڑتا ہے, کھیتوں میں گرنا پڑتا ہے, دانا چگنا پڑتا ہے, تو انسانوں کو بھی دوڑنا پھوٹنا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین پر توکل رکھنا چاہیے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول, جامع ترمذی کی روایت ہے, یہ میری اونٹنی ہے, اسے باندھ لوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں کہ یہی رہے گی, یا اسے چھوڑ دوں اور سو جاؤں, یہ سوچ کر کہ اللہ یہی باتیں رکھتی ہے, کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اغتلها وتوکل, پہلے اسے باندھو کھوٹے میں, وہاں رسی میں, اور پھر بھروسہ کرو کہ یہیں پر رہے گی, اللہ نے چاہا. سبحان اللہ. تو ہمیں اسباب اور وسائل کو اپنانے ہیں, سورسز کو ڈھونڈنا ہے, حلال راستوں پہ چل کر حرام سے بچو. ہمیں روزی اتنی ملے گی میرے بھائی, میرے جوانوں, اللہ کے لیے بچو, چوری سے بچو, ڈکیتی سے بچو, ہاں بے ایمانی سے بچو, غداری سے بچو.
اللہ کی قسم اللہ نے ہماری روزی اس وقت کیا جب ہم ماؤں کے پیٹ میں شکم مادر میں تھے کہ ہمیں کتنا کمانا ہے اور ہمیں کیا کھانا ہے. ہمیں صرف حلال راہوں میں چل کر کوشش کرنی ہے. ہماری روزی ہمارے گھر تک ہے, ہم اسے کھائے بغیر اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتے. یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال روزی کمانے اور اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح روزی کے دروازے اور دوسرے خطبے میں بتاؤں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد. محترم بھائیوں کہ میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں آگے کی طرف تھوڑا سمجھ آئیں. کچھ لوگ بزرگ وہاں کھڑے ہیں اور بہت سارے جوان گیٹ پر نظر آ رہے ہیں. دوسرا خطبہ شروع ہے. اللہ کے لیے وضو بنا کر اپنی اپنی جگہ لے لیں. وقت ملے تو سنت پڑھ لیں اور بھیجا وقت نہ گزاریں. تھوڑا سا آگے کی طرف آ جائیں تاکہ جو لوگ وہاں کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے. اگر یہاں جگہ نہ ملے تو اوپر چلے جائیے. آپ لوگ کھڑے نہ رہیے. آپ کے یہاں خطبے کا ٹائم 20 تک ہے. مجھے 25 تک اجازت ملی ہے. دو چار منٹ اور آگے بڑھ سکتے. آئیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ روزی میں برکت کے دروازے کیا کیا ہیں. سب سے پہلے اللہ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بسائیں. حلال روزی کمانے کی کوشش کریں, حرام سے بچیں. اللہ خوشحال رکھے, اللہ خوشحال رکھے گا میرے جوان. اللہ راہوں میں چل کر کے دیکھو. اور نمبر 2 توبہ استغفار. مسجدوں میں آئیے, نمازوں سے جڑ جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. ہم سب کو بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ہم سب کو نے کہا چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ ہماری چھوڑیوں میں, اب اگر توبہ نہیں ہوگا, استغفار نہیں کریں گے تو آخر اللہ کیسے خوش ہوگا. ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے. اسی طرح ہمیں اللہ پر توکل رکھنا چاہیے. کوشش لگن محنت ہماری ہو, لیکن جو اللہ نے ہمیں اس پر خوش رہنا ہے اور توکل رکھتے کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشحالی رہے گی. اور اسی طرح اگر ہمیں خوشحال رہنا ہے تو صلہ رحمی کرنا ہے, رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے, توڑنے والوں سے بھی قریب ہونا ہے, ملنا ہے, دور بھاگنے والوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان سے سلام کرنا ہے, ثواب جوڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں خوشحالی پیدا فرما دے گا. ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے جوان آج بی اے کر لیتے ہیں, بی ایڈ ہو جاتے ہیں, ایم اے, پی ایچ ڈی, جاب نہیں ہے. روزانہ اخبار اٹھتے ہی اخبار, ویکینسیز کیا کیا ہے, کہاں انٹرویو دینے جاؤں, اخبار چاہیے. فجر کی نماز غائب, روزی ملے گی, آپ خوشحال رہیں گے. فجر کی نماز غائب ہے, کیا اخبار چاہتے ہیں. میرے بھائیوں آؤ, قرآن حدیث پڑھو, اللہ کی مسجدوں سے جڑے رہو اور دیکھو نسخہ کیا ہے. جاب چاہیے نا, جاب میں برکت چاہیے. بزنس چاہیے, بزنس میں برکت چاہیے. اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ رحمی کرو, رشتہ داریاں جوڑو, توڑنے سے بچو, اللہ تعالیٰ خوشحال بنا دے گا. صحیح بخاری 5527 نمبر کی حدیث ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه ویبسط له فی اثره فلیصل رحمه. جو آدمی چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی کشادہ کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر باقی رکھے لوگوں میں, 2 کام. اس کا ذکر خیر لوگ کریں, اس کا نام آئے تو لوگ اچھائی سے, اور اس کی روزی اللہ تعالیٰ بڑھا دے. جو یہ چاہتا ہے فلیصل رحمہ, اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے, صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے, توڑنے سے بچے. آج ہمارے جوان ایک دوسرے سے غصہ ہیں, چچا بھتیجے سے, ماموں بھانجے سے, اور اس طرح سے دیکھیے پڑوسی سے, بھائی سے دور چلا جا رہا ہے اور کمپٹیشن کر رہا ہے آگے بڑھ رہی. ان کا 2 مہینہ بنا ہے, میں 3 بناؤں. ان کے پاس 2 ویلر ہے, میں 4 ویلر لاؤں گا, چاہے حرام ہی سے صحیح.
رشتے داریاں جوڑو، اللہ خوشحال رکھے گا، روزی کے دروازے کھول دے گا۔ ریٹائرڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائیو، ذرا ایسا کر کے تو دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سلام کریں گے تو میں بھی جواب دے دوں، وہ دعوت لیں گے تو ٹھیک ہے کبھی میں بھی پوچھ لوں گا۔ نہیں نہیں، کبھی ایسا بھی تو کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے آپ کی کوتاہی ہو، آپ کی کمی ہو، ذرا سچ پوچھا بھائی ہماری غلطیاں معاف کر دو، آؤ ہماری دعوت قبول کر لو، ہماری شادی میں شریک ہو جاؤ، آؤ ہمارا عقیقہ کھا لو، اپنے بچے کا کیا ہے آؤ، اور آپ بھی چلے۔ میرے بھائیوں بڑھ کر سلام کر لو، اللہ کی قسم آپ افضل ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے پچھڑا رہے، ناراض ہو کر سلام دعا نہ کرے کہ جب وہ راستے میں ملے تو ادھر وہ چلا جائے ادھر وہ چلا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان میں سے بہتر وہ ہے کہ جب وہ راستوں میں ملیں جو پہل کر لے سلام میں، وہ سب سے بہتر ہے، اللہ اسے ثواب عطا کرے۔ اس نے رشتے داری جوڑنے کی کوشش، تو بدلے میں رشتے داری جوڑنا یہ رشتے داری جوڑنا نہیں ہے۔ رشتے داری جوڑنا تو اصل میں وہ ہے جب لوگ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہو تب بھی ہم جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اصل میں رشتے داری کو جوڑنا ہے، سلام کا۔ اللہ تعالیٰ روزی بڑھائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں میرے جوانوں، اگر تمہیں روزی بڑھانی ہے تو شادی کر لو۔ اللہ، آپ کہہ رہے ہو کہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں، اکیلے میں کماتے کماتے تھک رہا ہوں، میں بیوی لے آؤں گا تو کیا ہوگا؟ ارے نہیں میرے جوان، آپ کی کم فہمی ہے، آپ کی ناسمجھی ہے، آپ کی کم عقلی ہے، یا دین سے دوری ہے، آپ سمجھ نہیں رہے اس کو۔ آپ ابھی اکیلے کما کھا رہے ہو نا، اپنی روزی آپ کو مل رہی ہے۔ آپ کے گھر میں بیوی جب آ جائے گی تو دوسرا دروازہ کھل جائے گا، کھلے گا۔ اللہ نے اس کی روزی بھی تو ماں کی پیٹ میں لکھ دیا تھا جب وہ تھی، وہ کسی کی بچی تھی، بیٹی تھی۔ آج وہ آپ کی بیوی ہے، آپ نے شادی کر لیا، اس کا بھی آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو شاید ہاتھ بنا دے گا۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کا وعدہ کیا ہے، سورہ نور سورۃ نمبر 24 کی آیت نمبر 22 پڑھیے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اے سرپرستو شادی کرا دو ان نوجوانوں کی جو غیر شادی شدہ ہیں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اور وہ لوگ جو غلام ہیں نیک ہیں ان کی بھی شادی آپس میں کرا دو، غلام اور مادیاں ان کی بھی آپس میں شادی کرا دو، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر یہ فقیر ہیں غریب ہیں تو مت ڈرو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ شادی سے جوڑو تو صحیح، رشتوں میں باندھو تو صحیح، آج اکیلے کی روزی کھا رہا ہے، کل بیوی آئے گی، ایک اور دروازہ، ایک اور کھڑکی روزی کی کھل جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں خوشحال بنا دے گا۔ یہی تو تقاضا ہے کہ آپ جو کھاتے ہو وہی کھلاؤ۔ جس گھر میں جس طرح کے گھر میں آپ رہتے ہو، چاہے وہ اپنا رینٹ کا ہو، کرائے کا ہو یا اپنا آنرشپ کا ہو، اس گھر میں اسے بھی رکھو۔ آپ جس طرح کا کپڑا پہنتے ہو اس طرح کا اپنی بیوی کو پہناؤ، یہی تقاضا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ بنگلو لے لو خرید لو تب جا کر کے شادی کرو، آپ کے پاس مرسیڈیز گاڑی ہو تب شادی کرو، آپ کے پاس فیکٹری اور کارخانے ہو تب شادی کرو۔ نہیں، جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پہنو وہی پہناؤ، جس طرح کے گھر میں رہتے ہو اسی میں رکھو اور شادی کر لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خوشیوں سے مالا مال کر دے گا۔ آپ کو تھوڑا کماؤ گے لیکن اللہ تمہاری زندگی میں خوشیاں لائے گا، بہاریں لوٹو گے۔ لیکن اگر شادی سے دور رہو گے تو تمہارے قدم بھٹکتے رہیں گے، شیطان غلط راہوں میں لے جائے گا، گناہ کر بیٹھو گے، اور جب گناہ کر بیٹھو گے اللہ ناراض ہو جائے گا اور پھر دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو میرے جوانوں وقت ہو جائے تو شادی کرو اور نیک رشتوں کی تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو نیک رشتے عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات کر دوں، جو ملے شکر گزاری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نوازتا رہے گا۔ شکر گزاری کیا ہے؟ آپ پیاسے ہیں اور آپ کو آدھا گلاس مل گیا، کسی نے دے دیا، بہت پیاسے تھے، جیسے کہ روزہ رکھا ہوا تھا۔ اگر آپ شکر گزار ہیں تو آپ کی زبان کہے گی الحمدللہ، اللہ بہت پیاسا تھا، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، آدھا گلاس تو مل گیا، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا ہوں، اور پی لیں گے آپ۔ اور اگر ناشکرے آپ ہیں تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ باولے انسان، اتنا پیاسا ہوں کہ اگر سمندر لے آؤ تو ہضم کر جاؤں، اور آدھا گلاس میں کرا ہے، بہت زیادہ ناشکری۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ آپ نے آدھا گلاس دے کر واپس کر دیا اور آپ نے ڈانٹ دیا سامنے والے کو، بچے کو، جس کو بھی لے کر آیا۔ اللہ کے ناشکر گزار بندے ہو، اللہ کے جیسا جو اللہ دے رہا ہے خوش ہو جائے۔ اور دیکھو تو آدھا گلاس پانی پی کر اللہ کی شکر گزاری کر کے اللہ پھر سے تم
زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. میں نے کہتا ہوں اللہ کہتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو گے میں بڑھاتا رہوں گا. اللہ کہتا ہے میں بڑھاتا رہوں گا، دیتا رہوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکرے بن گئے تو سن لو میرا عذاب میری گرفت میری سخت بڑی سخت. ہمیں شکر گزاری کرنا ہے. اور ایک آخری بات، جب کبھی تقاضا آ جائے اللہ کی عبادت کا تو ہمیں وقت نکال لینا ہے، ہمیں اپنے آپ کو فارغ کر لینا ہے اللہ کی عبادت کے. اب چاہے وہ نماز و اذان ہو گئی فارغ کر لو، چلو بھائی تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کو دکان پہ بٹھا دیتے نماز پڑھ کے آتا ہوں. نماز پڑھ لو وقت پر جماعت کے ساتھ جاؤ. جو دکان پہ بیٹھے تھے پھر انہیں بھیج دو کہ جاؤ آپ بھی پڑھ کر. آپ جاب پر ہو، آپ کو لنچ بریک ملتا ہے، آپ کو واش روم باتھ روم جانے کے لیے ٹائم ملتا ہے، آپ کو اللہ کے قسم وضو بنا کر تیار ہو، آپ کو نماز کے لیے 5 سے 10 منٹ مل جائے. آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو، کر لو. نماز کا تقاضا ہے، پڑھ لو، مصلی رکھو اپنے آفس میں. کوئی انسان آپ کو نہیں روکے. اللہ کے قسم آفس کے لوگ آپ کی عزت کریں. اور یہ بہانے چھوڑ دو کہ میں جاب کرتا ہوں آفس میں نماز کر سکتا. آپ کو نماز کے لیے جگہ دی جائے کہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، ہندو آپ کے بدل میں آپ کو نماز پڑھنے. اللہ کے قسم ہندو اپنی سیٹ چھوڑ کر کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھو. آپ نماز پڑھو تو آپ بہانے اللہ کی عبادت کا وقت آ جائے آپ اپنے آپ کو فارغ کر لو. سال پورا ہو گیا ہے، مالدار ہو، زکات کے لیے کیلکولیشن کرنے بیٹھ جاؤ. 2.5% جو نکالنا ہے غریبوں کا حق اللہ کا حق نکال کر بانٹ دو. مت بہانے کرو میں بہت بزی ہوں، آئی ایم سو بزی. بزی مین ہیز ٹائم، لیزی ہیز نو ٹائم. آپ مصروف ہیں تبھی تو آپ کے پاس وقت ہے. اس لیے یہ بھی آپ کا ایک کام. آپ لیزی بنے تو ٹائم نہیں رہے گا آپ کے پاس. ٹائم نکالو. اللہ کی عبادت کا وقت آ گیا، سال پورا ہو گیا ہے، حساب کر لو کتنا کمایا آپ نے، کتنا بچایا. اگر باقی زکات آپ کے یہاں نکلتی ہے 2.5% نکال کر کے وقت نکال کر اسے بانٹو، اللہ پر قدر دے گا. اور بزی ہوں کے نعرے لگاؤ گے، اللہ کی قسم اللہ تلف کر دے گا. اور آپ کو پتہ نہیں چلے آپ راتوں رات روڈ پر آ سکتے ہیں. اور اگر اللہ ٹھیک دے رہا ہے تو مت سوچو. اگر بے نمازی ہو، اگر نافرمان ہو، اللہ کی گناہ کی راہوں پر چل رہے ہو، اللہ کی نافرمانیوں کی راہوں پر پھر بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ اللہ نواز رہا ہے، یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے. جب اللہ رسی کھینچنے کا موقع دے کے لیے اس میں غنیمت جاؤ، وقت نکالو. رمضان آ گیا، روزے رکھو، مت بھاگو. جب بھی تقاضا ہے عبادت کا اپنے آپ کو فارغ کر لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، حدیث قدسی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا. کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. کیا کروں گا میں؟ املا صدرک بین الواسط فقر، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، دنیا سے بے نیاز کر دوں گا، تجھ کو مانگنے کی ضرورت تجھے نہ پڑے گی. واسط فقر، تیری محتاج کی تو بھر. کون کہہ رہا ہے؟ پہلے بھی ساسو کہہ رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے، میری عبادت کا وقت ہے اور وقت نہیں نکالتے ہو، تم فارغ نہیں کرتے ہو اپنے آپ کو، اذان ہو گئی آئی اور چلی گئی، جماعت کھڑی ہوئی ختم ہو گئی، ابھی تم اپنے گلے کی فکر میں لگے ہو، ابھی تم اپنے جاب اسپاٹ پر اپنی نوکری کرنے میں لگے ہو، میری نماز سے غافل ہو، وقت نہیں نکال رہے ہو، تو سن لو کہ میں 24 گھنٹے ملا کو یدی کا شغل، تمہارے ہاتھوں کو 24 گھنٹے میں مشغول کر دوں. بزی رہو گے. وَلَمَا سُدَّ فَقْرَكْ، اس کے باوجود تمہاری محتاجی ہوگی، فقیر بنے رہو گے، کنگال بنے رہو گے، قرضدار بنے رہو گے، نہیں کوئی ہوگی تمہاری ضرورت. تم اللہ کے عبادت سے بھاگ گئے. اس لیے وقت نکالو، آسان ہو جائے حاضر ہو جاؤ، ایڈجسٹمنٹ کر لو. دکانیں کھلی رکھنے سے اللہ منع نہیں کرتا ہے، ایڈجسٹ کر لو، کسی کو بٹھا دو، نماز پڑھو، پھر جاؤ انہیں بھیج دو واپس. کیلکولیشن کرو، سال پورا ہو گئے، روزے کا وقت آیا ہے، اس کے لیے وقت نکالو، افطار کی سحری کرو اور روزے کو گزارو. مالدار ہو جاؤ، فارم بھر دو اور حج کرنے کے لیے جاؤ. انتظار مت کرو کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تب جاؤں گا، وقت ابھی ہے، جوانی میں اللہ نے آپ کو دے دیا، مالدار بنا دیا، آپ زکات نکالتے ہو، آپ پر حج فرض ہو گیا ہے، جاؤ
माँ बाप ने नहीं किया, उन्हें भी कराओ, खुद भी करो। अल्लाह ने अगर नवाजा है तो फिर मत करो। इंतजार बच्चों को बुढ़ापे का, जवानी की इबादत, इसका मुकाबला है। तो मेरे भाइयों, ये चंद दरवाजे हैं रोजी में बरकत के। जिसे मैं रिपीट कर दूं, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह का तकवा अपना लो, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो। इसी तरह अल्लाह पर तवक्कुल रखो कि अल्लाह ही रोजी रसाएं वही देगा। मेहनत करो, लगन करो, दौड़ो धूपो, अल्लाह जरूर नवाजेगा, भूखा नहीं रखेगा। और सिला रहमी करते रहो, रिश्तेदारों का हक देते रहो, रिश्तेदारियां जोड़ते रहो। इसी तरह से गैर शादीशुदाओं को शादी कर लो, अल्लाह ताला बरकतें लाएगा करोगे। और अल्लाह की शुक्रगुजारी के काम करो, ना शुक्र से बचो। ऐसे जुमले अपनी ज़बानों से ना अदा करो, इससे अल्लाह नाराज हो रहा हो। और अल्लाह की इबादत का जब वक्त आए तो अपने आप को फारिग कर लो। मेरे जवानों, आज मस्जिद जुमा तो भर रही है, अल्लाह की कसम इसी तरह अगर हमारी मस्जिद फजर में पंजोता नमाजों में भर जाए, अल्लाह की बरकत की बहार कैसी आएंगी, किस तरह अल्लाह आसमान के दहाने खोल देगा, आप गुमान न कर सके। लेकिन सिर्फ हम जुमा को हाजिर होते हैं, बाकी नमाज में गायब रहते हैं और फिर रोना होते हैं, मेरी जान भाई, मेरे बिजनेस में बरकत नहीं, लॉस हो गया, मैं मिट गया। दरखास्त अल्लाह के पास रखोगे, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के पास दरखास्त रखो, नमाज में आकर के उससे मांगो तो सही, देखो वो देता है कि नहीं। लेकिन दूर भागोगे, मस्जिदों से दूर रहोगे, अल्लाह का हक मारोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलता है। कैसी अकल है? आप उसे काम में कुछ बंदो। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, इन राहों पर चलो। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की फरमाबरदारी के जो रास्ते हैं उन पर चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।